آج ہماری بحث کا موضوع ہے اجتماعی خودی. تو اقبال کے ہاں تصور یہ ہے کہ جس طرح افراد معاشرے کے بغیر نامکمل رہتے ہیں، اسی طرح اگر معاشرہ نہ ہو تو افراد کی تکمیل بھی نہیں ہو سکتی. اجتماعی خودی کا جو تصور ہے اقبال کا، وہ اتنی دیر پوری طرح نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ آپ کے سامنے یہ صورت نہ ہو کہ انفرادی خودی سے وہ کیا مراد دیتے ہیں. انفرادی خودی اور اجتماعی خودی کے جو تصورات ہیں اقبال کے ہاں، وہ ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہیں. اسی بنا پر جب انہوں نے اسرار خودی میں اپنا تصور انفرادی خودی کا پیش کیا تو انہیں چند سال بعد رموز بے خودی لکھنی پڑی، جس سے ان کی مراد اجتماعی خودی کا تصور تھا یا اجتماعی خودی کا تصور پیش کرنا تھا. تو اب صورت یہ ہے کہ اقبال نے سب سے پہلی بات جو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ اقبال نے جو روایتی معنی تھے ان اصطلاحوں کے، یعنی خودی اور بے خودی کے، اس میں ایک انقلابی تبدیلی کی ہے. مثلا خودی روایتی معنوں میں خودی سے مراد لی جاتی تھی تکبر اور غرور، لیکن اقبال کے ہاں خودی سے مراد خودداری ہے، خود شناسی ہے، یا اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی صلاحیتوں کو جاننا ہے اور ان کو بروئے کار لانا ہے اور اپنی تکمیل کرنا ہے، اپنی شخصیت کی تکمیل کرنا ہے. اقبال کے ہاں خودی سے مراد غرور یا تکبر نہیں بلکہ خودداری، غیرت مندی اور خود شناسی ہے. ایک تغیر تو انہوں نے خودی کے معنی میں یہ کیا. اسی طرح بے خودی سے جو روایت میں مراد لی جاتی تھی، بے خودی جو اصطلاح ہے اس سے مراد تھی کسی نہ کسی نشے یا سکر کی کیفیت میں اپنے آپ کو فراموش کر دینا یا بھلا دینا. مثلا غالب کا شعر اپنے ذہن میں لائیے: میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. یہ بے خودی وہی سکر کی کیفیت ہے، وہ نشے کی کیفیت ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بھلا دے، اپنے آپ کو فراموش کر دے. لیکن اقبال کے ہاں بے خودی سے یہ مراد نہیں. اقبال کے ہاں بے خودی سے مراد یہ ہے کہ فرد جو ہے وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے. یعنی وہ بے خودی اقبال کے ہاں وہ ہے جو کہ معاشرہ جو کہ ایک فرد معاشرے میں اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے، اس سے آپ بے خودی کی اصطلاح کو واضح کرتے ہیں. اب صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ اقبال کے ہاں یہ تو obvious ہے کہ ظاہر ہے کہ فرد سے مراد وہ انڈیویجول لے رہے ہیں، اور معاشرے سے مراد یا اجتماعی خودی سے مراد وہ سوسائٹی یا جماعت لیتے ہیں. تو اب جس طرح میں نے آپ کو ابھی واضح کیا ہے کہ اقبال کے ہاں یہ فرد اور معاشرے کا جو تعلق ہے وہ ایک طرح کا کمپلیمنٹری ہے. یہاں یہ بحث کے اس مرحلے پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے سامنے مختلف مفکرین کے وہ نظریات رکھیں جو انہوں نے فرد اور معاشرے کے متعلق قائم کر رکھے ہیں. اسی ضمن میں سب سے ایک مکتبہ فکر جو ہے، کہہ لیجئے پہلا مکتبہ فکر جو ہے، وہاں تو یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ فرد ہی کی اہمیت ہے، معاشرہ ایک مصنوعی شے ہے. اگر فرد کی اہمیت پر اصرار کیا جائے، فرد کی آزادی فکر و عمل پر اصرار کیا جائے تو معاشرے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. معاشرہ ایک مصنوعی شے بن جاتا ہے. معاشرہ کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ فرد پر کوئی قدغن لگا سکے، بلکہ اس سے کوئی توقع رکھ سکے کہ وہ اپنے سب کچھ اپنا جو ہے وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے قربان کر دے. یہ تصور آپ کو ان معاشروں میں ملتا ہے جہاں سرمایہ دارانہ جمہوری نظام جو ہے وہ حاوی ہے. وہاں فرد کی، انڈیویجول کی آزادی یا سول لبرٹیز پر اصرار کیا جاتا ہے. اور وہاں کے مفکرین بعض جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس وقت آپ فرد کی اس قسم کی آزادی پر ایمفیسائز کریں تو اس کا نتیجہ ظلم نکلتا ہے. چونکہ اگر میں محسوس کروں بحیثیت فرد کے کہ میں بالکل آزاد ہوں اور معاشرے کا مجھ پر کوئی حق نہیں،
تو بالکل آزاد ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے حقوق کو پامال کر سکتا ہوں. سو یہ جو حقوق کی پامالی ہے یہ بجائے خود ظلم یا ٹرنی کی صورت اختیار کر لیتی ہے. اس قسم کے تصور کا سب سے اہم مبلغ جو مغربی دنیا نے اس وقت تک پیدا کیا ہے وہ فرانس کا فلسفی اور ادیب البرٹ کیمو ہے، جس نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے اپنے ڈراموں کے ذریعے اور اپنے ناولوں کے ذریعے کہ فرد کو اگر مکمل آزادی دے دی جائے تو اس تصور میں قباحت یہ ہے کہ وہ ٹائرانٹ بن جائے گا، وہ ظالم بن جائے گا، چونکہ وہ دوسروں کے حقوق پامال کرے گا اس بنا پہ کہ اس کو اپنے حقوق کی تحصیل کے لیے پوری آزادی ہے. تو یہ تصور ایک آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے جس پہ ایمفیسس فرد پہ ہے. دوسرا تصور آپ کو مارکسی معاشروں میں ملتا ہے جہاں جماعت پر زیادہ اصرار ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ فرد کی کوئی حیثیت نہیں، فرد پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، لیکن معاشرہ جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، جماعت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے. اس وجہ سے فرد کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، اگر اس حیثیت کسی چیز کی ہے تو وہ معاشرے کی ہی ہے. یہ جو سوسائٹیز ہیں یہ بالخصوص ایتھیسٹک سوسائٹیز ہیں جو حیات بعد موت، انفرادی حیات بعد موت پر یقین نہیں رکھتی بلکہ وہ حیات کے تسلسل پر یقین رکھتی ہیں، اور ان کے نزدیک حیات کا تسلسل جو ہے وہ معاشرے کی ہی صورت میں ہے جس میں فرد جو ہے وہ کنٹریبیوشن اس صورت میں کرتا ہے کہ وہ خود تو پیدا ہو کے مر جاتا ہے لیکن اپنی اولاد آگے چھوڑ جاتا ہے. سو اس لیے وہ جو معاشرہ ہے اس میں حیات کا تسلسل جو ہے وہ قائم رہتا ہے، فرد جو ہے وہ مٹ جاتا ہے. سو ان کے ہاں فرد کی کوئی اہمیت نہیں، صرف معاشرے کی اہمیت ہے، اور وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ فرد جو ہے اپنا سب کچھ معاشرے کے لیے دے دے. تیسرا تصور جو ہے اس ضمن میں، تیسرا مکتبہ فکر جو ہے وہ فلسفیوں کا مکتبہ فکر ہے، بالخصوص ان لوگوں کا جن کا تعلق ویدانتک فلسفے سے ہے یا بدھ مت کے فلسفے سے ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ اور فرد دونوں دو مثبت قوتیں ہیں اور وہ ایک دوسری سے مصروف پیکار ہیں. یعنی کسی وقت معاشرہ جو ہے وہ فرد پہ غالب آ جاتا ہے اور کسی وقت فرد جو ہے وہ معاشرے پر حاوی ہو جاتا ہے. سو یہ کشمکش اور یہ جو تگ و دو ہے معاشرے اور فرد کے درمیان یہ جاری و ساری ہے، اور اس سے نجات اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں، یا افراد جو ہیں وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں، نہ فرد رہے اور نہ معاشرہ رہے. تو یہ جو مکتبہ فکر ہے یہ آپ جس طرح دیکھ رہے ہوں گے یہ وہ مکتبہ فکر ہے جو آپ کو تارک ہونے کی تعلیم یا ترغیب دیتا ہے کہ آپ دنیا کو ہی چھوڑ کے ترک دنیا اختیار کر لیں اور اپنے آپ کو اس کشمکش سے علیحدہ کر لیں. لیکن جس طرح میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے کہ یہ سارے جو نظریات ہیں فرد اور معاشرے کے تعلق یا لا تعلقی کے بارے میں، اس پہ اقبال کا جو اپنا تصور ہے وہ ان سے ذرا ہٹکے ہے اور وہ ذرا مختلف ہے. یہ درست ہے کہ اقبال کے ہاں بھی آپ کو اس قسم کے بعض اوقات اشعار ملتے ہیں جن سے آپ یہ تاثر قائم کر سکتے ہیں کہ اقبال فرد کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، معاشرے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. لیکن در حقیقت اگر آپ بنظر غائر دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اقبال کے ہاں فرد کی بھی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے اور معاشرے کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو آپس میں تعلق ہے وہ ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہے. فرد جو ہے وہ اپنے معاشرے کے مسائل کی وجہ سے ہی اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کس طرح ان مسائل کو حل کرے، کیونکہ افرادی تو ہیں جو معاشرے کے مسائل حل کرتے ہیں. سو اسی طرح معاشرہ جو ہے وہ فرد کی جو بے راہ روی ہے اس کو مناسب حدود کے اندر رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے بے سر و پا آزاد ہونے نہیں دیتا. سو لہٰذا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ روحانی تعلق اور وابستگی بھی ہے اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مادی تعلق اور وابستگی بھی ہے. سو افراد کی صلاحیتیں بقول اقبال جماعت کو نکھار دیتی ہیں اور جماعت افراد کی بے راہ روی کو مناسب حدود میں رکھ کر اس کی شخصیت میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے. سو جماعت کے مسائل کے سبب افراد میں اعلیٰ مقاصد اور ان کی تحصیل کے لیے تگ و دو کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. سو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم پر یا کسی معاشرے پر خزاں کا دور آتا ہے، یعنی جب وہ تکلیفوں میں سے گزرتا ہے کوئی معاشرہ، تو بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس معاشرے سے اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں،
جیسے کہ ایک درخت سے کوئی شاخ اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، کوئی ٹہنی درخت سے علیحدہ ہو جائے۔ انہیں اقبال فرماتے ہیں کہ خزاں کے دور میں جب کوئی ٹہنی کسی درخت سے علیحدہ ہو کے، منقطع ہو کے گر جاتی ہے تو درخت پر تو بہار کا عالم بھی آ جاتا ہے اور وہ پھر سرسبز ہو جاتا ہے، لیکن جو ٹہنی ایک دفعہ درخت سے ٹوٹ گئی ہو وہ کبھی سرسبز نہیں ہوتی، وہ اسی طرح خزاں کے ہی عالم میں ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ سو اس بات سے وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک فرد کو ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہی منسلک رہنا چاہیے، اپنے آپ کو جماعت سے علیحدہ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جماعت پر اگر خزاں کا دور ہے اور آپ یہ سمجھ کے جماعت سے علیحدہ ہو جاؤ، آپ یہ سمجھو کہ آج پاکستان تو مصائب سے دوچار ہے، پاکستانی قوم مصائب سے دوچار ہے، اس لیے میں امریکہ میں جا کے اپنی قسمت آزمائی کروں، تو ٹھیک ہے، آج اگر خزاں کا دور ہے تو کل بہار میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اور پھر درخت تو سرسبز ہو جائے گا، لیکن جو شاخ کٹ کے چلی گئی وہ کبھی سرسبز نہیں ہوگی، وہ پرپیچولی خزاں کے دور ہی میں رہے گی۔ اور عجیب بات ہے، یہاں میں آپ کو یہ بھی ایک نقطہ بتا دوں کہ میونخ یونیورسٹی میں جو حضرت علامہ کی یادگار قائم کی گئی ہے، اس پہ انہوں نے اسی تمثیل کو سنگ میں تراش دیا ہے، یعنی ایک اقبال کو یا اقبال کے نظریات کو ڈپکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک درخت کا ہی سمبل استعمال کیا ہے، جس کی شاخیں ہری بھری ہوں اور جس کا تنا مضبوط ہو اور جس کی جڑیں گہری ہوں، یعنی انہوں نے اقبال کے سارے فکر کو اسی درخت کے سمبل سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ میونخ میں اقبال کی یادگار ہے۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ جب ہم نے یہ واضح کر دیا کہ اقبال کے ہاں اجتماعی خودی کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ انفرادی خودی کی اہمیت ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقبال کے نزدیک جماعت یا قوم یا ملت کی تشکیل جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے بحث کا جس میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہن میں یہ لائیے کہ اقبال کے ہاں تصور مذہب کیا ہے۔ یہ تصور مذہب جو اقبال کا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی اقبال کے ہاں اسلام کے معنی کیا ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر آپ مذاہب یا ادیان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ مذاہب بھی ارتقائی منازل میں سے گزرتے رہے ہیں، یعنی پریمیٹو انسانیت جو تھی اس زمانے میں جب انسان ابھی ابتدائی مراحل میں تھا ڈیولپمنٹ کے، تو مذاہب جو تھے وہ ہمیشہ قومی ہوا کرتے تھے، یعنی علاقائی تھے مذاہب، جیسے پرانے ہندوؤں کا مذہب یا پرانے یونانیوں کا مذہب یا پرانے مصریوں کا مذہب۔ اس زمانے میں یمن کا خدا اپنا تھا، مصر کا خدا اپنا ہوا کرتا تھا، سو خداؤں کی جو تعداد بڑھتی چلی گئی وہ اسی بنا پہ بڑھتی چلی گئی چونکہ ہر علاقے کا اپنا خدا تھا۔ سو بالفاظ دیگر مذہب کی جو ابتدائی شکل تھی وہ نیشنل تھی یا علاقائی تھی۔ جب اس کے بعد مذہب ارتقائی منازل میں سے گزرتا گیا تو بعد میں یہ قرار پایا کہ نہیں، مذہب دراصل علاقائی یا نیشنل نہیں بلکہ نسلی ہے، ریشل ہے، جیسے کہ یہودیوں کے مذہب سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی ایک مذہب جو ابتدائی مذہب کا مرحلہ تھا وہ تو نیشنل تھا، دوسری سٹیج پہ جب مذہب آیا یہودیوں کے زمانے میں تو مذہب ریشل قرار پایا۔ اب آئیے تیسری سطح پر، یہ آ گئی عیسائیت کی تعلیم کہ مذہب جو ہے وہ نجی یا ذاتی معاملہ ہے انسان کا، یعنی مذہب پرسنل بن گیا۔ یعنی مذہب کن کن مراحل سے گزرا؟ ایک مرحلہ تو نیشنل تھا، پھر اس کے بعد ریشل آیا اور پھر اس کے بعد پرسنل۔ لیکن حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب نہ تو نیشنل ہے، نہ ریشل ہے، نہ پرسنل ہے، یعنی نہ یہ علاقائی ہے، علاقے تک محدود ہے، نہ یہ نسلی ہے، کسی ایک مخصوص نسل کا مذہب ہے، اور نہ یہ ذاتی معاملہ ہے فرد کا، بلکہ یہ بنیادی طور پر ہیومن ہے، یعنی انسان کے لیے ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اسلام دراصل ڈسکوری آف مین ہے، یعنی انسانیت کی دریافت ہے، اور یہ تمام جو دنیا قدیم کے مذاہب ہیں ان کے خلاف ایک طرح کا احتجاج ہے۔ یعنی جس منزل پہ بھی مذہب کو
नेशनल कहा गया, रेशल कहा गया, पर्सनल कहा गया, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इस्लाम एक एहतजाज है, क्योंकि ये ह्यूमन या ह्यूमैनिटी के लिए स्टैंड करता है। सो इत्तेहाद आदम है, यानी इस्लाम का मतमा नज़र इकबाल के नज़दीक हैत इज्तिमाइया, इंसान के हैत इज्तिमाइया को वजूद में लाना है। सो इंसानों के इत्तेहाद या यकजहती के सिलसिले में इस्लाम एक कामयाब कोशिश है। और वो क्यों कामयाब कोशिश है? चूंकि वो नस्ल, ज़ात पात, खून और इस किस्म के रिश्तों से बुलंद है। इसमें इश्तराक ईमान जो है वो शर्त है इत्तेहाद की, बजाय नस्ली, कौमी या ज़बान की यगानगत के। तो अब इससे ये ज़ाहिर हुआ कि इस्लाम के नज़दीक जहाँ तक इकबाल का तसव्वुर है, कबीला, नस्ल, रंग, ज़बान या इलाका वो इफ़राद के हकीकी इत्तेहाद या कौम व मिल्लत की असास नहीं बन सकते। इकबाल इन सारे तसव्वुरात को बहैसियत जमात के एहसास के रिजेक्ट करते हैं। आप फरमाते हैं कि इस्लाम इंसान की हैत इज्तिमाइया, इस्लाम में इंसान की हैत इज्तिमाइया जो है उसकी जो असास है वो तौहीद और रिसालत है। सो तौहीद और रिसालत जो है, इसको आगे वो एक्सप्लेन करते हैं कि इकबाल तौहीद को किस तरह इंसानियत की जो एहसास है हैत इज्तिमाइया की, उसको किस तरह तौहीद को करार देते हैं और रिसालत का उसके साथ क्या ताल्लुक है। सो अब ये सवाल आ जाता है कि इकबाल के यहाँ तौहीद का क्या मुकाम है। वो समझते हैं कि जहाँ तक मिल्लत इस्लामिया या मुस्लिम कौम का ताल्लुक है, वो तो एक तरह का जिस्म है, और अगर इसमें रूह है, जो रूह रवां है, वो तौहीद। सो ये तौहीद को जो इकबाल अहमियत दे रहे हैं वो इसी किस्म की अहमियत है। इज्तिमाइया यानी इज्तिमाई खुदी में तौहीद का जो मुकाम है, उसकी जो अहमियत है, उसको इकबाल वाज़े करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम कौमियत के तसव्वुर में अव्वलन खुदा, मुस्लिम कौमियत का जो तसव्वुर है अव्वलन वो खुदा की वहदत के अक़ीदे पर कायम है। और तौहीद के बाद इकबाल के नज़दीक जो दूसरा अहम असूल मुस्लिम कौमियत का है वो है रिसालत मुहम्मदिया। और इस ज़िमन में वो एक बड़ी लतीफ़ बात जो बयान करते हैं असरार और रमूज़ में, वो है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से हिजरत, मक्के से हिजरत करके मदीने पहुँचे, तो उससे मुसलमानों को क्या सबक मिलता है। अब ये बात अपने जहन में लाइए कि अगर रसूल अकरम ये फरमाते कुरैश मक्का को, जो वहाँ के काफिरीन थे, उन्हें ये कहते कि भाई हम नेशनली तो एक ही हैं, आप भी अरब हो, हम भी अरब हैं, तो ठीक है, हमारा अकीदा, हम एक खुदा की परस्तिश करते हैं, तुम बहुत सारे खुदाओं की परस्तिश करते हो, बेशक अपने तुम डगर पर कायम रहो, हम अपने डगर पर कायम रहते हैं, लेकिन मुल्क का नज़्म नुस्ख रन करने के लिए हम इकट्ठे हो जाते हैं, चूँकि बिल्कुल आखिर नस्ली तौर पर और नेशनली तो हम एक हैं। तो अगर ये वो चाहते तो फ़र्ज़ कीजिए अगर हजूर ये करते नऊज़ बिल्लाह, तो वो अरब नेशनलिस्ट कहलाते। इसलिए रसूल अकरम ने क्या किया कि अपना वतन छोड़ दिया, अपने नज़रियात की बुनियाद पर वतन छोड़ा और हिजरत करके अपना वतन छोड़ के मदीने आए और मदीने में एक नई कौम पैदा की। वो कौम किस तरह वजूद में आई? अंसार और मुहाजिरीन के इम्तजाज से। उनमें क्या चीज़ मुश्तरक थी? कौन सी कदर मुश्तरक थी? ईमान की, तौहीद पर, तौहीद की कदर मुश्तरक थी, जिसकी बुनियाद पर ये मुआशरा, नया मुआशरा वजूद में आया। इस ज़मीन में इकबाल एक और मिसाल बड़ी खूबसूरत पेश करते हैं, जो एक शायराना मिसाल है, वो शहद की मिसाल है। वो ये फरमाते हैं कि शहद दरअसल एक तरह के फूलों के रस के कतरे हैं, उसमें गुल भी है, निस्तरन भी है, नरगस भी है। सो ये शहद की मक्खियाँ मुख्तलिफ फूलों से रस निकाल निकाल के एक एक कतरा लाती हैं, लेकिन जब छत्ते में ये चीज़ें पहुँचती हैं तो अपनी जो पुरानी निस्बतें हैं वो सब भूल जाती हैं और एक नई वहदत, एक नई लज्जत, एक नई खुशबू पैदा करती हैं, जिसे शहद कहा जाता है। शहद में वो पुरानी निस्बतें गुलो, निस्तरन और नरगस की बाकी नहीं रही, वो तो अब शहद बन गया है।
تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس میں خواہ آپ ترک ہوں، خواہ آپ شامی ہوں، خواہ آپ عرب ہوں، خواہ آپ ایرانی ہوں، خواہ آپ بنگالی ہوں، خواہ آپ سندھی ہوں، خواہ آپ پنجابی ہوں، خواہ آپ فرنٹیئر کے پٹھان ہوں، خواہ آپ بلوچی ہوں، یہ سب قطرہ گل جو ہیں، خواہ وہ نرگس ہے، خواہ وہ نسترن ہے، سب کے سب اس میں مل کے ایک نئی خوشبو پیدا کرتے ہیں، ایک نئی لذت پیدا کرتے ہیں اور ایک نئی وحدت تشکیل دیتے ہیں۔ اس وحدت جس طرح شاید بن سکتا ہے اسی طرح اسلام نے اسلامی قومیت کی جو تعلیم دی ہے اس کی نسبت، اس کا جو حوالہ ہے وہ شہد کے ذریعے ہی آپ کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح وجود میں آئی ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم اس مسئلے کی طرف کہ اقبال کے نزدیک جو رسول اکرم نے معاشرہ قائم کیا اس کی خصوصیات کیا تھی۔ اس میں اقبال کہتے ہیں کہ ایک تو اہم خاصیت جو تھی وہ حریت کی تھی، دوسری مساوات کی اور تیسری اخوت کی۔ سو حریت، اخوت اور مساوات، یہ تین بنیادی اقدار ہیں جو اقبال اجتماعی خودی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس معاشرے میں جو ان کے ذہن میں تھا، جو آئندہ نیا مسلم معاشرہ وجود میں لانا وہ چاہتے تھے، اس میں یہ تین اقدار جاری و ساری دیکھنا چاہتے تھے کہ اس میں حریت برقرار رہے، اجتماعی طور پر مساوات ہو اور اس کے ساتھ اخوت ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشرہ ابھی تک کہیں بھی وجود میں نہیں آیا، لیکن اقبال کا سارا فکر اسپائر کر رہا ہے کہ یہی ہے وہ نیا مسلم معاشرہ جس کو وجود میں لانے کے لیے انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ تو اب آپ اس منزل پہ اقبال ہمیں حوالہ دیتے ہیں رسول اکرم کے آخری خطبے کا جو مکے میں دیا گیا، فتح مکہ کے بعد دیا گیا، جس میں انہوں نے واقعاتی طور پر یہ فرما دیا پتھر پر لکیر کی طرح کہ امیر و غریب، سیاہ و سفید، عرب و عجم اور آقا و غلام میں کوئی فرق نہیں، سب کے سب برابر ہیں اور خدا کے سامنے نسلی یا معاشری برتری کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر خدا کے نزدیک کوئی کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ میں سے سب سے زیادہ نیک کون ہے، آپ میں سے پارسا کون ہے، آپ میں سے تقویٰ کس میں بڑھ کے ہے۔ سو خدا کے نزدیک آپ کی نسلی برتری یا معاشری برتری کا کوئی مقام نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس طرح توحید لامکانی ہے اور پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے ہے، اسی طرح یہ مسلم معاشرہ جو ہے حدود مکان کا پابند نہیں۔ حدود مکان کا پابند نہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی علاقے کا پابند نہیں ہے، اس کی جو حد ہے وہ ساری دنیا ہے۔ علاقہ محض ایک مخصوص خطہ زمین نہیں ہے، اس کا جو اس کی حد ہے وہ ساری کی ساری دنیا ہے۔ اسی طرح پھر فرماتے ہیں کہ خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اسلام اور قرآن مجید کی حفاظت کرے گا۔ تو اگر یہ وعدہ جو ہے، جب اسلام نے قیامت تک زندہ رہنا ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ امت یا وہ ملت یا وہ قوم جو اسلام کی حامل ہو وہ فنا ہو جائے؟ سو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کبھی نہیں مٹ سکتے، یہ جو قوم ہے، یہ ملت جو ہے، یہ کبھی فنا نہیں ہو سکتی، کئی آزمائشوں سے گزری ہے۔ آپ کے سامنے تاریخ کے اوراق ہیں، مثلا آپ واضح کیجئے، آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہے کہ رومن قوم کا کیا حشر ہوا، صفحہ ہستی سے مٹ گئی، اسی طرح یونانی مٹ گئے، کئی قومیں ہیں جو مٹتی چلی گئیں، لیکن مسلم قوم باوجود اس کے کہ مختلف آزمائشوں سے، تاتاری حملے سے، ہلاکو خان کے حملے سے جس نے بغداد کو فنا کر دی، مگر اس کے باوجود اسلام جو ہے یا مسلم ملت یا قوم جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، نہ اسے ختم کوئی کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی اقبال کا ایک نقطہ نگاہ ہے کہ نہ تو وہ قید مکان کی پابند ہے اور نہ ہی قید زمان کی پابند ہے، نہ ہی وہ قید زمانی کی پابند ہے ملت اسلامیہ اور مسلم معاشرہ، اور نہ ہی قید مقام کی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس مسلم معاشرے کا جو نصب العین ہے وہ کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ نصب العین اس کا یہی ہے کہ روئے زمین پر توحید و رسالت کے عقیدے کے فروغ کے ذریعے عالم انسانیت میں حریت، اخوت اور مساوات کا احساس پیدا کر کے اتحاد آدم کو وجود میں لانا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اقبال کا کہہ لیجئے ایک طرح سے عالمی تصور ہے، یہ ان کا ورلڈ ویو ہے جو وہ اجتماعی خودی
اور جو انفرادی خودی کے استحکام اور اجتماعی خودی کو وجود میں لانے کے لیے ان کا ایک نصب العین ہے۔ تو اب پھر فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم آئین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ مسلم معاشرہ جو ہے اس کی جو ضرورت ہے، اس کی اہمیت جو ہے وہ آپ نے بیان کر دی، اور اب فرماتے ہیں کہ آئین کے بغیر کوئی بھی قوم زندہ نہیں رہ سکتی، بلکہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح اگر کوئی آواز جو ہے وہ اگر آئین موسیقی کی پابند ہو جائے تو وہ نغمہ بن جاتی ہے۔ کوئی بھی آواز اگر وہ موسیقی کے قانون کی پابند ہو کے آپ کو سنائی دے تو وہ پھر آواز نہیں رہے گی، وہ نغمہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ کسی آئین کی پابند نہ ہو تو محض شور و غل ہے۔ اسی طرح ہر قوم جو پنپتی ہے اس کو کسی نہ کسی آئین کا پابند ہونا چاہیے، ورنہ وہ شور و غل ہے۔ اور ملت اسلامیہ یا یہ جو مسلم معاشرہ جو ہے اقبال کے نزدیک اس کا آئین قرآن ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اب آ جاتے ہیں کہ یہ تو حقیقتیں واضح کرنے کے بعد وہ پھر فرماتے ہیں کہ اب کس طرح اس کا عملی جو ہے طور طریقہ اس ملت کا کیا ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک ایسا مقام حاصل کر لے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یا جو خداوند تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ مقام جو ہے مسلم معاشرہ حاصل کر لے۔ تو ضمن میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو چاہیے کہ یہ مسلم معاشرہ اپنے اندر دینیات اور فقہ اسلامی کی تفسیر یا تعبیر یا تدوین نو کے سلسلے میں تقلید اور تجدد کے عمل میں توازن رکھے، یا تقلید اور عمل کا جو عمل ہے اس میں ایک اعتدال رکھے۔ اب یہ ایک بڑا دلچسپ مسئلہ ہے کہ ایک طرف تو اقبال تقلید کو برا کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں کہ جب معاشرہ انحطاط پذیر ہو تو تقلید ہی اس کی مدافعت کے لیے آتی ہے۔ سو تقلید کو اس وقت تک برا نہیں سمجھنا چاہیے، تقلید کو اس وقت تک اجتہاد پر فوقیت دینی چاہیے جب معاشرہ زوال پذیر ہو، یا اگر معاشرے میں انتشار کا خدشہ ہو تو تقلید پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت تقلید ہی انسان کو بچاتی ہے۔ لیکن جب قوم مستحکم ہو جائے، یعنی خودی کا استحکام جس طرح انفرادی طور پر ہو جاتا ہے اسی طرح اجتماعی خودی بھی مستحکم ہو جائے، تو پھر تقلید کی جو روش ہے وہ مناسب روش نہیں، پھر اس وقت اجتہاد کی روش پیدا کرنی چاہیے تاکہ آپ اپنے مسائل کو نئی ضروریات کے تحت حل کر سکیں۔ تو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ آپ مہربانی کر کے تقلید کو محض اس لیے ڈسکارڈ مت کر دیجئے کہ وہ آپ کو ماضی کی طرف لے جاتی ہے، بلکہ تقلید اور تجدد میں توازن رکھنے کی کوشش کیجیے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قوم کے اجتماعی کردار کی پختگی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب وہ آئین کی پابند ہو، یعنی شریعت اسلامی کی پابند ہو۔ یہاں اقبال ایک اور بڑا دلچسپ نقطہ پیدا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعض مسلم حکماء اور صوفیاء نے یہ تصور پیش کیا کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ سو جو شریعت ہے وہ تو اسلام کا ظاہری پہلو ہے، جو باطنی پہلو ہے اسلام کا وہ طریقت ہے۔ سو اس دوئی جو پیدا کی گئی اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلم عوام جو تھے وہ شریعت کی پابندی کو ضروری نہ سمجھنے لگے اور طریقت کی طرف بہتے چلے گئے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تاثر دیا گیا کہ طریقت جو ہے وہ دراصل اسلام کا باطن ہے اور شریعت جو ہے یہ تو صرف ظاہرہ چیز۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام کے جو بھی ظاہر ہے وہی اس کا باطن ہے، اور لہٰذا یہ کوئی ایسی صورت اسلام میں نہیں کہ شریعت تو عوام کے لیے ہو اور طریقت خواص کے لیے، یعنی مطلب ہے ظاہر تو اس کا عوام کے لیے ہو اور باطن جو ہے وہ صرف ان چند چیدہ لوگوں کے لیے ہو جن کو خدا وہ ایرسٹوکریسی کو وہ چیز دینا چاہتا ہے، وہ خاص علم دینا چاہتا ہے۔ سو اقبال کے نزدیک باطن اور ظاہر اسلام کا ایک ہے، اور اس لیے شریعت کی جو یعنی ایک طرح کی حاکمیت ہے یا شریعت کا جو نظام ہے اس پر قائم رہنا ہر فرد کا، ہر شخص کا فرض ہے۔ اور اسی بنا پہ آگے جا کے وہ فرماتے ہیں
کہ اس کے بعد جب آپ میں یہ خواص یہ خصوصیات آپ میں آ گئیں تو اب آج آگے جا کے فرماتے ہیں کہ سب سے اہم چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس ضمن میں وہ ہے کہ اجتماعی طور پر قوم کے افراد میں اخلاق محمدی پیدا ہو. یہاں اقبال نے ایک اپنی جوانی کی مثال دی ہے جس میں جوانی کے عالم میں ایک فقیر ان کے گھر کے دروازے پر آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور بھیک مانگتا ہے تو وہ آواز دیا جاتا ہے, یہ کہتے ہیں اس کو معاف کرو جاؤ, وہ ان کو تنگ آ جاتے ہیں, وہ جاتا نہیں, اڑیل فقیر ہے, ٹلتا نہیں ہے, تو ان کو غصہ آتا ہے, یہ چھڑی ایک اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارتے ہیں. اور یہ واقعہ ان کے والد دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو والد پھر ان کو جس وقت یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو بڑے شرمسار ہوتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا وہ وقت یاد کرو جس وقت قیامت کا روز ہوگا, دنیا اسلام کے جو سپہ سالار ہیں, جو صوفیاء کرام ہیں, مشائخ ہیں اور اسی طرح علماء کرام ہیں, وہ سب کے سب رسول اکرم کی خدمت میں پیش ہوں گے, اور اس وقت یہی فقیر میرے پر یہ الزام لگائے گا کہ یہ دیکھو اس کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ حشر کیا ہے, تو اس وقت میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا؟ جب وہ اس سے سوال کریں گے کہ تجھے ایک شخص کی تربیت کے لیے کہا گیا تھا, اس ریت اس مٹی کی بوری کو تم اتنی تربیت بھی نہ دے سکے, تو پھر بڑی لجاجت سے اپنے بیٹے سے والد کہتے ہیں کہ بیٹا مجھ پر اتنا ظلم نہ کر, مجھے اس دن اپنے آقا کے سامنے شرمسار نہ کر, تو باغ محمد کی کلی ہے, لہٰذا اسی کی خوشبو تجھ سے آنی چاہیے. تو اخلاق محمدی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہر ایک فرد میں وہ اخلاق پیدا ہو جائے جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھا. اور اگر یہ ہی اخلاق اجتماعی طور پر وجود میں آ جائے تو وہ معاشرہ کس قسم کا ہوگا؟ یہ اقبال کا ایک تخیل تھا, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس تخیل سے بجائے خود بحیثیت یا من حیث القوم اس تخیل سے دور ہیں. پھر اس کے بعد اقبال ان عملی پہلوؤں کی طرف آتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے اس میں اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, بالخصوص تعلیم کے میدان میں. اس میں جو وہ ایک کہہ لیجئے ایک لحاظ سے جو عملی تجاویز پیش کرتے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ مشاہداتی اور طبی علوم کی طرف توجہ. اس کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ اقبال سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہی جدید سائنس کے موجد تھے, یعنی مشاہداتی علوم اور طبی علوم کے موجد ہی مسلمان تھے. آپ میڈیکل سائنس کی یا فزکس کی یا کیمسٹری کی یا میتھمیٹکس کی کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں آپ کو سب سے پہلے مسلمانوں کے نام ہی نظر آئیں گے. بلکہ ریاضیات کے میدان میں الجبرا وغیرہ تو الفاظ ہی عربی کے ہیں, الجبر یعنی اسی سے الفاظ بھی عربی کے ہی نکلے ہوئے ہیں. اسی طرح دوسری جو سائنسز ہیں, خواہ وہ میڈیکل ہیں, خواہ وہ جو بھی مشاہداتی سائنسز ہیں, جن سے بھی آج جدید سائنس اس مرتبے پہنچی ہے جہاں آج ہے, اس سب کے سب کے ابتدائیہ جو تاریخ ہے اس میں سب کو آپ کو مسلمانوں کے نام نظر آئیں گے. سو اقبال سمجھتے ہیں کہ تسخیر کائنات کا سبق جو اسلام نے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو دیا تھا اور جسے وہ آج فراموش کر چکے ہیں چونکہ وہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں, اس کو دوبارہ ان کو ازبر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اصل کی طرف لے جایا جائے. اور ان کی اصل کیا ہے کہ علم کے میدان میں وہ طبی علوم اور مشاہداتی علوم کی طرف توجہ دیں تاکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دے کر تسخیر کائنات کا بھولا ہوا سبق مسلمانوں کو عصر نو یاد کرایا جائے. پھر اس کے ساتھ ہی دوسری چیز جس کو بہت اہمیت دیتے ہیں وہ تاریخ کا مطالعہ. اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس قوم کو چاہیے یہ جو نیا معاشرہ جو اپنے وجود میں لانا چاہتے ہیں اس کے تاریخ کے مطالعے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں, چونکہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ تلقین کی ہے کہ کیا تم نے فلاں قوم کا حشر نہیں دیکھا, کیا تم نے فلاں قوم کی جو رویداد ہے وہ نہیں پڑھی, یا تجھے اس کی رویداد معلوم نہیں ہے. سو تاریخ کا مطالعہ جو ہے, تاریخ جو ہے وہ اقوام کا ایک طرح کا حافظہ ہوتی ہے, یعنی ایک طرح کی یادداشت ہوتی ہے اس کی. سو جس طرح ایک فرد کا اگر حافظہ جو ہے اس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے. اس لیے اگر ایک قوم اگر اپنی تاریخ سے کٹ جائے تو اس کی صورت بھی بین ہی وہی ہوتی ہے, وہ بھی دیوانہ پن کی شکار ہو جاتی ہے. سو آپ فرماتے ہیں
کہ تاریخ کے آئینے میں ہر ملت چونکہ اپنے آپ کو پہچانتی ہے، اس وجہ سے اپنی اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، چونکہ قوم اگر اپنی تاریخ سے آشنا ہوگی، اپنے ماضی سے رشتہ قائم رکھے گی، تو تبھی آگے چل سکتی ہے اور مستقبل میں ترقی کر سکتی ہے۔ سو اقبال کے ہاں تصور جو ترقی کا ہے وہ یہی ہے کہ ماضی کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھ کے آپ کی نگاہ مستقبل پہ ہو۔ وہ بیکورڈ لکنگ رومانٹک نہیں ہے، یعنی وہ ماضی کی طرف منہ کر کے اور مستقبل کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوئے، ماضی کو رومانٹیسائز نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی کا بوجھ ٹھیک ہے ہماری پیٹھوں پر رکھا ہوا ہے، اچھا بھی برا بھی، لیکن ایک فارورڈ لکنگ ریئلسٹ کی طرح ہمیں دیکھنا آگے ہی چاہیے، چونکہ بڑھنا آگے ہی ہے مستقبل کی طرف، ماضی کی طرف واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس مرحلے پر میں نے آپ کو مختصراً یہ ساری رویداد جو ہے اقبال کا جو فکر ہے اجتماعی خودی کے متعلق وہ بیان کر دیا ہے۔ اب ہم اس مرحلے پہ آ گئے ہیں کہ اگر آپ اس ضمن میں کوئی سوالات مجھ سے کرنا چاہیں تو بڑی خوشی سے کر سکتے ہیں۔ سر، آپ نے مختصر وقت میں نہایت جامع طور پر یہ ہمیں بتایا اور اس پر تبصرہ کیا۔ اس سلسلہ میں میرے ذہن میں 3 اقبال صاحب کے اشعار آتے ہیں۔ پہلا شعر یہ ہے: خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور پھر جب خودی پیدا ہوتی ہے تو فرماتے ہیں: عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اور جب وہ مہ کامل بن جاتا ہے اجتماعی خودی میں تو فرماتے ہیں: میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہ ہے علامہ بت قدا صفات میں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اجتماعی خودی جو یہ تصور ہے، اس پر یہ ان 3 اشعار میں انہوں نے نہایت جامع انداز میں یہ اپنا سارا کا سارا تصور پیش کر دیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے درست فرمایا ہے۔ جو آپ نے پہلے شعر پڑھا ہے اس کا تعلق تو انفرادی خودی یا خودی مقید فائنائٹ ایگو کا تعلق خدا سے ہے، یعنی جس کو فلسفے کی اصطلاح میں خودی مطلق یا الٹیمیٹ ایگو کہتے ہیں۔ دوسرا شعر جو آپ نے پڑھا ہے اس کا تعلق انفرادی خودی اور اجتماعی خودی کے ساتھ ہے، اور تیسرا پھر انفرادی خودی کا تعلق بن جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے اس کا تعلق اجتماعی خودی اور کائنات سے ہے، اور تیسرا جو آپ نے شعر پڑھا ہے اس کا انفرادی خودی کا تعلق۔ یہاں میں ایک اور آپ کے ذہن میں بات لا دوں جو حضرت علامہ نے بڑی ایک یعنی کہہ لیجئے یہ بھی ایک طرح کی شاعرانہ تفسیر ہے قرآن مجید کی، جو وہ اسی ضمن میں اجتماعی خودی کے ضمن میں سورہ اخلاص کی پیش کرتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ یہ کتابیں اسرار و رموز اس زمانے میں لکھی گئیں جب مسلمان بڑے افتاد کی دور سے گزر رہے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب ہم مشکل دور سے نہیں گزر رہے، اس وقت بھی دنیا اسلام بڑی مشکلات کے دور سے گزر رہی تھی، اور یہ دیکھیے اس زمانے کے جو لوگ ہیں حضرت علامہ اقبال جیسی شخصیات یہ نا امید نہیں ہوئے، اور آج کل ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایسے ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں جب افتاد کے دور سے گزر رہے تھے تو حضرت علامہ کو ایک رات خواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خواب میں آئے، اور انہوں نے شکایت کی کہ بتائیے آپ جس زمانے میں خلیفہ اول تھے تو اس وقت بھی مسلم معاشرے کو بڑی مشکلات تھیں، کئی طرف سے سرکشوں نے سر اٹھایا تھا، تو آپ نے ان ساری مشکلات کو حل کر لیا، تو کچھ ہمیں بھی تدبیر بتائیے کہ آج کل کے جو مصائب ہم مسلمانوں کو پیش آ رہے ہیں ان کو کس طرح حل کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر جواب یہ دیتے ہیں انہیں کہ بھئی تم لوگ خود اپنی خود غرضیوں میں اور اپنی اس طرح کی باتوں میں مشغول ہو، ورنہ میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سورہ اخلاص کی جو حقیقت ہے اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ پھر حضرت علامہ حضرت ابوبکر ہی کی زبانی
سورہ اخلاص کی ایک تفسیر پیش کرتے ہیں. مثلاً اس میں وہ فرماتے ہیں کہ هو اللہ احد، یعنی خدا ایک ہے، یعنی قل هو اللہ احد، هو اللہ احد، خدا ایک ہے سے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی وحدانیت یہ توقع رکھتی ہے آپ مسلمانوں سے کہ آپ کی بھی وحدت ہو، آپ بھی ایک ہوں. یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ مسلمان قائل تو توحید کے ہوں، عقیدہ تو آپ کا توحید کا ہو، لیکن آپ نے خود ہی گروہ بندیاں یا قبائل پر مشتمل ہو کر قومیتیں بنا رکھی ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی متفرق قومیتوں میں جب آپ اپنے آپ کو بانٹتے ہیں تو اپنے ہی قلعے پر شبخون مارتے ہیں، کسی دوسرے کو سب اس کا فائدہ نہیں ہوتا، آپ اپنے ہی قلعے پر شبخون مارتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ هو اللہ احد سے یہ سبق سیکھو کہ توحید کے قائل ہو کر تم فرقہ آرائی یا گروہ بندی نہیں کر سکتے، ایک ہی ہو جاؤ. اگر خدا ایک ہے اس کو تسلیم کرتے ہو تو پھر خود بھی ایک بنو. پھر فرماتے ہیں اللہ الصمد، کہ کیا معنی ہے کہ خدا بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور تم دستے سوال دراز کرتے ہو، دوسروں سے امداد مانگتے ہو. تم میں کیوں نہیں توفیق کہ اپنے مسائل اپنے ہی وسائل کے ذریعے حل کرو اور اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں اپنے ہی آپ پر اعتماد کرو. پھر فرماتے ہیں کہ لم یلد و لم یولد سے کیا مراد ہے کہ اللہ نسل و نسب و خون کے رشتوں سے پاک ہے. اللہ کی ذات، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، سو وہ نسل و خون کے رشتے سے پاک و صاف ہے. سو آپ بھی بحیثیت مسلمانوں کے نسل اور خون کے رشتے سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھو، کیونکہ آپ میں جو قدر مشترک ہے وہ اتحاد ہے. جو اتحاد کی قدر مشترک ہے وہ اشتراک ایمان ہے، نہ کہ اشتراک خون، نہ کہ اشتراک نسل، نہ کہ اشتراک زبان، نہ کہ اشتراک علاقہ. تو یہ سبق اس سے سیکھو. پھر اس کے بعد آتا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ ان سب امتیازات سے بالا تر ہو جاؤ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بالا تر ہے، لم یلد ولم یولد. پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور خدا بے مثل، اللہ بے مثل و یکتا ہے. جس طرح اللہ بے مثل و یکتا ہے اس طرح تم بھی بحیثیت ایک قوم یا اجتماعی خودی کے طور پر یکتا اور بے مثل اور منفرد ہو جاؤ. یہ یعنی سورہ اخلاص کی وہ تفسیر حضرت ابو بکر صدیق کی زبانی بیان کرتے ہیں اسی مسئلے کو سلجھانے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے. سر، اقبال چاہتے تھے کہ قوم میں اجتماعی طور پر اخلاق محمدی پیدا ہو، لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آتا. تو کیا وجہ ہے کہ اقبال کی تعلیمات ہمارے رگو پے میں سرایت نہیں کر سکیں؟ ہاں، یہ بھی ایک غور طلب مسئلہ ہے، اور بالخصوص جو آئندہ آنے والی نسل ہے، آپ سب لڑکے اور لڑکیوں کو اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم میں کیوں ایک دوسرے کے لیے اس قسم کے حقارت کے جذبات ہیں، یا ہم ایک دوسرے کی تحقیر کیوں کرتے ہیں، ہم میں اس قسم کا اخلاق ہم پیدا کرنے سے کیوں قاصر ہیں جس کو اخلاق محمدی کہا جاتا ہے، اور جس کی مثال اقبال نے اپنے اور اپنے والد کی سرزنش کے طور پہ دی ہے. اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کئی وجوہات ہیں. ہمارے ہاں کلچر کا کرائسس ہے، ہم اپنی اقدار سے واقف نہیں، ہم مغرب کی اقدار سے واقف ہیں، ان کا فروغ ہمارے ہاں زیادہ ہے. ہم اپنے روٹس سے آشنا نہیں ہیں، اپنے تمدن سے، اپنے کلچر سے آشنا نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی تہذیب جو ہمیں اپنے گھروں میں ملتی ہے اس میں توازن نہیں ہے. یا تو اس کی ایک ایکسٹریم ہے یا دوسری ایکسٹریم ہے، اور جو ماحول ہماری یونیورسٹیوں کا ہے اس میں ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ وہاں بھی ڈویژن کوئی اس قسم کی پیدا ہو چکی ہے نظریاتی طور پر، خواہ آپ اس کو سیاسی اس کی وجہ بیان کریں، خواہ اس کی کوئی اور وجہ بیان کریں. ہر مسئلے پہ ہمیں اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے طور پر یہ کوشش بھی کریں کہ آپ میں اخلاق محمدی پیدا ہو، آپ ہر ایک کے ساتھ کرٹیس ہوں، آپ کا سلوک ہر ایک کے ساتھ اس قسم کا ہو
کہ کوئی بھی یا کسی کو بھی آپ کے متعلق شکایت کا موقع نہ مل سکے، تو دوسرے آپ کو اذیت پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے آپ کو پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخصیت ایک کمزور شخصیت ہے، اسے پامال کیا جا سکتا ہے۔ سر یہ کہنا کہ سب کے سب اخلاق محمدی سے آ رہی ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، میرا خیال یہ غلط ہے۔ اقبال صاحب خود فرماتے ہیں کہ ہمیشہ روشن پہلو لینا چاہیے، اور ویسے بھی آپ بنظر غیر دیکھیں تو اس وقت جو ہماری آج کل کا جو جوان ہے وہ اخلاق محمدی سے ماشاء اللہ بہت بیراور ہے اور بہت عامل ہے۔ اس پر آپ کہیں بھی جائیں، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی طبقہ میں لے لیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے۔ اور اقبال صاحب بھی فرماتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ درست ہے، آپ نے بھی درست فرمایا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اگر جتنے ہم میں سے ہیں جو اخلاق محمدی کے پیروکار ہیں، شاید اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے اس قوم اور ملت کو زندہ اور باقی رکھ رہا ہے۔ ہم تو صرف یہی کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اور جو موجود ہے وہ مطلوب کی شکل میں بدل جائے۔